الله الرحمن الرحيم. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ الماعون میں نمازیوں کے لیے ویل کی وعید سنائی ہے۔ وہ نمازی جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں۔ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ طبرانی میں آتا ہے کہ اس کی آگ اتنی سخت ترین اور تیز آگ ہے کہ جہنم کی باقی آگ ہر روز 400 مرتبہ ویل سے پناہ مانگتی ہے۔ اتنی شدید ترین آگ ان نمازیوں کے لیے ہے جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں۔ نمازوں سے غافل رہنے کا مقصد، اس کا معنی کیا ہے؟ غافل رہنا اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان نماز کے وقت کو جان بوجھ کر مؤخر کر دے، تاخیر سے نماز ادا کرے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے۔ یہ بھی نماز سے غافل رہنے کے مترادف ہے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو نماز کو بغیر کسی عذر کے مؤخر کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کی نماز کو منافق کی نماز کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، طبرانی کی روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن کہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اصحابہ، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے پاس سے گزرے اور ان سے پوچھا: اتدرون ما یقول ربکم تبارک و تعالی، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا ارشاد فرمایا ہے یا وہ کیا فرماتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ و رسول اعلم۔ یہ بات 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھی اور صحابہ کرام نے 3 مرتبہ یہی جواب دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے میری عزت اور میری جلال کی قسم ہے کہ لا یصلی احدکم لوقتها، کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص اپنے وقت پر نماز پڑھتا ہے الا ادخلته الجنہ، میں اس کو اس عمل کی وجہ سے جنت میں داخل کروں گا۔ ومن صلاها بغیر وقتها، اور جو بغیر وقت کے نماز کو تاخیر کر کے دیر سے پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان شئت رحمتہ، اگر میں چاہوں گا تو اس پر رحم کروں گا، وَإِن شئت عَذَّبْتُهُ، اور اگر چاہوں گا تو اس کو عذاب دے دوں۔ یعنی نماز بھی پڑھ رہا ہے لیکن نماز میں تاخیر کرتا ہے، جان بوجھ کے نماز دیر سے پڑھتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ میں اگر چاہوں تو ایسے نمازی کو معاف کر دوں، اس پر رحم کر لوں، چاہوں تو ایسے نمازی کو میں عذاب دوں۔ یعنی نماز پڑھنے کے باوجود بھی نمازی عذاب کا مستحق ٹھہر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہی ہے جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں۔ اور نمازوں سے غافل بندہ کیوں رہتا ہے؟ سورہ مریم میں آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا: وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، کہ ان کے بعد پھر ایسے ناخلف لوگ آئے، نااہل لوگ آئے کہ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور اپنی شہوات کی پیروی کی۔ انسان اپنی نفسانی شہوات کی خاطر نمازوں میں تاخیر کرتا ہے اور نمازوں میں سستی کرتا ہے۔
اس کی صورتیں یہ ہو سکتی ہیں کہ مثلاً ہم شادی بیاہوں میں جاتے ہیں، تقریبات میں جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں بڑا اچھا اور تفریح والا ماحول ہوتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے لیکن دل نہیں کرتا اس ماحول کو چھوڑنے کا، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چل کے نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ بعد میں پڑھ لیں گے، نماز بعد میں ادا کر لیں گے، گھر جا کے پڑھ لیں گے، 2 نمازوں کو جمع کر لیں گے۔ تو یہ ہے واتبعوا الشہوات، اپنی خواہشات کے پیچھے چل کے ہم نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں، نماز پڑھنے کے باوجود بھی انسان جہنم کا مستحق قرار پا رہا ہے۔ تو یہ ہے وہ نمازی جو نمازوں میں جو ہے وہ غفلت کا شکار ہے، نمازوں سے غافل رہتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ نماز میں سکون نہ ہونا، جلدی جلدی نماز پڑھنا اور بیزاری کے ساتھ کہ جلدی سے نماز ختم ہو اور میں گھر چلے جاؤں، یہ بھی نماز میں غفلت کرنے کے مترادف ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں بدترین چور نماز کا چور ہے۔ صحابہ نے پوچھا وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ، کہ نماز میں بندہ چوری کیسے کرے گا؟ صحابہ کو تعجب ہوا کہ نماز کا چور بھی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، لا يتم رکوعها ولا سجودها، کہ وہ رکوع بھی مکمل نہیں کرتا، سجود بھی مکمل ادا نہیں کرتا، تو بہرحال نماز میں جلد بازی کرتا ہے، جلدی پڑھتا ہے، تو یہ بھی نماز میں غفلت کے مترادف ہے۔ تو بہرحال نماز جب ہم ادا کرتے ہیں تو سکون کے ساتھ پڑھیں اور اطمینان کے ساتھ، تاکہ نماز ہمارے لیے اللہ رب العزت کیا نجات کا باعث بنے، نہ کہ وبال بن جائے ہمارے لیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ معون میں جو صفات بیان ہوئی ہیں جو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہے، اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم